أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ایک سلام جو اکثر خطبے میں پڑھتا ہوں لیکن امام کے حکم سے ایک اضافہ ہے آج کی مناسبت سے. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجهود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ساری خوشیاں سمٹ کر آ جاتی ہیں جو برکت و محور کائنات کا مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. شب جمعہ بھی ہے، خاص کیفیت ہے، دو ولادتوں کا جشن ہے، 4 کا دن گزرا ہے، 5 کی شب لگی ہوئی ہے. عرض کروں گا کچھ اس بارے میں، لیکن اگر ایک امام کی دعا سے آغاز ہو جائے گا تو روح کو تسکین ہو جائے گی انشاءاللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کلی ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفی کل ولیا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه طويلا. صلوات بر محمد وآل محمد. چھوٹی سی گزارش یا دعا کے حوالے سے بھی ہو جائے. کوئی حلال حرام کی واجب مستحب کی بات نہیں کر رہا. عام طور پر جہاں کہیں پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، دعا امام زمان علیہ السلام پڑھی جاتی ہے وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَوِيلًا، اور مومنین دعا کا اختتام کرنے کے لیے بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین. کوشش کریں کہ جو امام نے جملہ نہیں کہا وہ دعا میں نہ بڑھائے آگے. جہاں امام نے روکی ہے وہاں روکو دعا. اس کے بعد ایک صلوات پڑھوا دیں آپ، اس دعا میں اضافہ کر کے نہ پڑھیں. میں نے کہا کہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی شرعن غلط نہیں ہے، لیکن یہ تسلیم ہونا ہے، اور تسلیم تم نے سیکھی ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام سے. تین شعبان المعظم تکمیل پنجتن کی عید ہے. یہ جملہ پہنچا؟ پنجتن مکمل ہو گیا نا 3 شعبان کو. اگر تکمیل سمجھ میں آ گیا تو میں ایک اور لفظ کہنے لگا ہوں آگے. 3 شعبان المعظم تکمیل پنجتن کی عید ہے، 4 شعبان المعظم تمثیل پنجتن کی عید ہے. جنہیں وہ اعزاز حاصل ہے کہ پنجتن خامے سے اصحاب اہل القصہ یہ کہیں کہ عباس میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے. سارے عالم کی جان حسین پہ قربان ہے. حسین کہہ رہے بنفسی انت یا اخی. یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم مطہر پر لکھا ہوا ہے بین الحرمین. یہ وہ تمغہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے عباس کو ایسے نصیب ہوا ہے. دیکھو عباس اور حسین میں اب میں کیا عرض کروں. حسین کی عصمت اور عباس کی عصمت. حسین کی عصمت ذاتی اللہ کی طرف سے ہے، عباس کی عصمت حسین کی طرف سے ہے.
5 شعبان المعظم کیا ہے؟ یہ شاید لقب کم جانتے ہیں مومنین، میں آپ کو بتلاؤں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. 3 شعبان المعظم ہے تکمیل پنج تنقید، 4 شعبان المعظم ہے تمثیل ہے، لفظ ایک اور کہتا ہوں، تسکین پنج تنقید. ہائے 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 ہائے، ویسے تو سکینہ کا سکون نہیں ہے عباس. چار شعبان المعظم ہے تسکین پنج تنقید، اور 5 شعبان المعظم ہے آدم آل محمد کی عید. مولا امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی پرزور علوی صلوات دینا یا محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم. میں سوچا کرتا ہوں صادق آل محمد نے ایک مرتبہ خاک نکالی اپنے پاس سے، ایک کپڑے میں خاک رکھی ہوئی تھی ماں، خاک نکالی اس پہ سجدہ کیا، راوی ساتھ میں تھا. یہ اپنے وقت کا حسین کہہ رہا ہے ذرا سننا کہ مولا یہ خاک کیوں نکالی الگ سے؟ کہ یہ خاک کربلا ہے. اور امام نے ایک وجہ بتائی ہے، اس سے ایک نتیجہ لے رہا ہوں ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے، کہ جو حسین کی خاک پر سجدہ کرے نا اللہ اس کے لیے 7 حجابوں کو کھول دیتا ہے آسمان کے. فقط خاک پر سجدہ کرنے سے صادق آل محمد اس لیے خاک پر سجدہ کر رہے ہیں جس کے لیے ویسے ہی ہر حجاب کھلا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا کیا کچھ حسین کی خاک پر سجدہ کرنے کی وجہ سے صادق آل محمد کہہ رہے ہیں کہ اللہ 7 حجابوں کو کھول دیتا ہے. ارے جو خود نفس حسین ہو اس کے درمیان پہ کوئی حجاب باقی بچا ہوگا در کو. عجب وجد ہے آج. تو نفس حسین کو سمجھ پائے. جی جو خود نفس حسین ہے. میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا یہ 1 ہفتے پہلے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، تو جب ان کی ولادت ہونے والی تھی امام جعفر صادق السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے لگا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس میں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، کمیل میدوی نے نہیں کہا. یہ امام صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ موسیٰ کاظم اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے لگا ہے کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس میں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں. بس اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ خانوادہ آل محمد میں جو باب الحوائج ہے اس میں اور اللہ کے درمیان حجاب نہیں ہے. جانا ہے مجھے ایک منزل تک. ایک جملہ سورہ رحمان سے سن لو، ایک جملہ سورہ بقرہ سے سن لو، ایک جملہ سورہ احزاب سے سن لو، ایک جملہ سورہ آل عمران سے سن لو اور تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مجھے ایک عزیز نے کہا کہ مولانا صاحب وہ جب اشعار ہوتے ہیں تو اس کا ایک اپنا لطف ہے، تو وہ بھی آپ اس خاص کیفیت میں جب ہوتے ہیں تو سنائیے گا. تو قرآنی گفتگو وہ ایک خاص مومن ان کی خواہش تھی، مجھے ان کا میسج آیا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں آج. اب رزق معرفت تو کہاں سے بھی مولا عطا کرتے ہیں نا. سورہ رحمان کی ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت اس فقیر سے، لیکن نتیجہ ایک تھوڑا نیا ہے. مرج البحرین یلتقیان، ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، نتیجہ ایک فقیر سے نیا ہے. مرج البحرین بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے 2 سمندروں کو ملایا ہے، دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے. برزخ رسول اللہ ہے، انا رسول اللہ. حضور نے فرمایا انا برزخ، کہ یہ علی و فاطمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ملا دیے کہ درمیان میں ایک ایسا برزخ ہوں کہ کبھی بھی ایک دوسرے کے حق سے تجاوز کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ دونوں عصمت کبریٰ کی منزل پر ہیں. لا یبغیان کا ترجمہ یہ ہے. اچھا آپ سننا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا نا سورہ رحمان میں، روس القرآن ہے، قرآن کی دلہن ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان کی وجہ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اللہ اس نعمت کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے اللہ خالی فبأي آلاء ربكما، کما ہے تم دونوں، کما تسنیہ کا صیغہ ہے، تو کذبان تم دونوں. یہاں پہ پتہ کیا ہے؟ جن اور انس. اس کی ایک باطنی حقیقت بھی ہے. وہ 2 دشمن اہل بیت ہیں، ان کو چھوڑ دیں، اس وقت میں موڈ نہیں خراب کرنا چاہتا. لیکن جن اور انس، جن اور انس یہ تو اس کا ظاہر ہے. کبھی یہ آلہ ہے تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پتہ چلا علی اور زہرا کی شادی فقط انسانوں کے لیے نعمت نہیں ہے.
कह रहा हूं नतीजा कुछ नया है यहां पर। यो अली और ज़हरा का इज़्दिवाज फकत इंसानों के लिए नेमत नहीं है, इंसानों के लिए रहमत नहीं है फकत। का तुम दोनों जिन और इंस अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, कैसे झुटला सकते हो? यानी अली और ज़हरा का इज़्दिवाज कुछ खास रहमत और नेमत है, इंसानों के लिए भी जिनों के लिए भी। जिनों के लिए क्या नेमत और रहमत है वो कभी फिर और सुनना मुझसे, आगे ये सुन लो। यखरुजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इन समंदरों से हमने लोलू मरजान खारिज किए हैं। लोलू इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मरजान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो ए इंसानों और जिनों, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? दुनिया में आमद हसन, दुनिया में आमद हुसैन फकत इंसानों के लिए नेमत नहीं है, जिनों के लिए भी नेमत है, जिनों के लिए भी रहमत है। और फकत जिनों के लिए थोड़ी है। फितरुस नहीं आया था क्या हुसैन के दर पर? फितरस आया था ना। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस खानवादे को एक खास ऐसा मकाम अता किया है कि अल्लाह इनका जिक्र करता है, फिर कहता है जिनो इंसानों, ये है नेमत तुम्हारे लिए, यह है नेमत उज़्मा तुम्हारे लिए। इस खातिर है कि इनकी तहारत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया। मैं एक जुमला कह रहा हूँ यहाँ पर, वो तो मुझे कहना है सूरह बकरा से, सूरह अहज़ाब से, आयत तथीर से जुमला कहना है। समझ लो, एक सूरह रहमान से, एक आयत तथीर से, एक आयत मुबाहिला से। लेकिन ये सारी बातें वो हैं कि जब तक मैंने पढ़ी नहीं यहाँ मेंबर से। फकत अहले बैत तो ताहिर नहीं है ना, खुद अल्लाह का बैत, कुरान में उसका जिक्र है, कुरान में उसका जिक्र है कि वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल। देखो 3 शाबान को हुआ क्या है, जो फख्र इब्राहिम है ना, उसके यहाँ सरदार इस्माइल की आमद है। जिन्हें तरकीबें मालूम है, जो इब्राहिम का सरदार है, यो अली, तो जरा गौर करना कि वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माइल, हमने इब्राहिम और इस्माइल से अहद लिया था क्या, अंतहिरा बैती, ताहिरा बैती युताहिरकुम तथीरा। लेकिन नतीजा कुछ है, मैं दे रहा हूं यहां पर, ताहिरा बैती, तुम दोनों मेरे बैत को पाक रखना। मुनकिरों ने जो तर्जुमा किया हुआ है ना युताहिरकुम तथीरा का, उन्होंने कहा है कि अल्लाह अहले बैत से नऊज़ु बिल्लाह, सब नऊज़ु बिल्लाह का वो पाक कर रहा है। और नऊज़ु बिल्लाह नासिबियों की जबान पर ये तक जुमले आए कि कुछ तो होगा जिसे अल्लाह पाक कर रहा है। अरे बेशर्मो, तुमने अली की दुश्मनी में, हसन हुसैन की दुश्मनी में युताहिरकुम तथीरा का तर्जुमा किया, कुछ तो होगा नऊज़ु बिल्लाह। इस चादर में तो सबसे पहले खुद मुस्तफा मौजूद है। इस चादर में तो पहले मुस्तफा मौजूद है। उनके लिए योली, उनके लिए क्या करोगे? योली, शाबाश, साथ साथ चलती रहेगी, बिल्कुल। तो अब जो बैत की तहारत का मेयार है ना, वो अहले बैत की तहारत है। इब्राहिम और इस्माइल अभी घर बनाया है, अल्लाह कह रहा है ताहिरा बैती, तो क्या नजासत लगी नौजुबिल्लाह? अल्लाह कह रहा है कि पाक रखो, किसके लिए? ले ताइफीन व लाकिमीन व रुक्कई सुजूद, तवाफ करने वालों के लिए, इतिकाफ करने वालों के लिए, बहुत ज्यादा रुकू व ज़रा सजदा करने वालों के लिए। अच्छा, इब्राहिम और इस्माइल ने पाक रखा, उस घर को पाक रखा, लेकिन पाक रखने में एक रिज्स बाद में आ गया। वो रिज्स पता क्या है? फज्तनिबुर रिज्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिनल औसान, बुत को रिज्स कहा है, बुत सबसे बड़ा रिज्स है। तो रिज्स आ गया ना बाद में, तो पाक रखा था लेकिन रिज्स आ गया। चूंकि बैत की तहारत का जिम्मा इब्राहिम और इस्माइल का था, जब तक वो थे तो ताहिर था। ओहो, काश मेरी बात पहुंच सके, मैं कुछ कहने लगा हूं यहां पर। भाई जब तक इब्राहिम और इस्माइल थे तब तक वो बैत ताहिर था। इस्माइल और इब्राहिम चले गए, जिम्मेदारी इब्राहिम इस्माइल की थी, फिर एक सरदार इब्राहिम को आना पड़ा बुत को तोड़ने के लिए। उसने जब बुत तोड़े तो फिर दोबारा नहीं आ सके, ये तो जानते हो ना। लेकिन इब्राहिम और इस्माइल की जिम्मेदारी थी कि वो बैत को पाक रखें। जब तक पाक रखने वाला है तब तक रिच नहीं आ सकता। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा।
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک اللہ ہے، یہ جملہ صحیح ہے کیا؟ نہ 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 نہ، جب سے اللہ ہے. یار میں ایک وجد میں ہوں، مجھے پھر آیت پڑھنے دو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت کی طہارت کا معیار سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے اب کعبہ کتنا پاک ہے بتائے نا، کعبہ کتنا طاہر ہے. تو مجھے لفظ کہنا ہے اس سے ایک لطیف استخراج ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک لطیف بات ہوتی ہے کہ جو کبھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، میں اس کو برہان دلیل اس زمرے میں نہیں لے رہا، لیکن ایک بات ہے بہرحال، بیت کی طہارت کی ذمہ داری ہے ابراہیم اور اسماعیل کی، اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. پتہ چلا بیت اور اہل بیت کی طہارت میں اتنا ہی فاصلہ ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ بیت اور اہل البیت کی طہارت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ابراہیم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں فاصلہ ہے. مقابلہ نہیں ہے. یا علی، ہے تو ایسا ہی، ایسا ہی. تو جتنا اللہ سبحانہ، یہ کسی کو شک ہو رہا ہے نا، تو رسول اللہ، یہ وہ حدیث ہے کہ آپ مجھے میڈیا پہ دیکھ چکے ہیں کئی دفعہ، تو وہاں پر ایک اہل سنت عالم سے میں نے خود پڑھی سنی، اور میں نے خود بھی اس کو کئی دفعہ وہاں میڈیا پہ پڑھا ہوا. یہ نہیں، مشترک حدیث ہے. مومن کے حق کے لیے ہے کہ حضور مکرم کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے کعبے سے کہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ نے تیری حرمت مومن کی حرمت سے زیادہ نہیں رکھی ہوئی. مومن آپ تو مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے، تو امیر المومنین کی حرمت کیا ہے مجھے نہیں معلوم. اوئے ہائے ہائے ہائے. ایک پیغام اور باقی ہے ابھی یہاں پر. اللہم صلی علی. اچھا اب دیکھو، رچ ان سے دور ہے، رچ دور ہے نا ان سے. تو جب رچ دور ہے تو ایک تو یہ بھی سن رکھا ہے ہزاروں مرتبہ، میں اس سے کچھ اور آگے بڑھ رہا ہوں کہ جو ان سے دور ہے خود بخود رچ ہے، اس لیے کہ رچ ان سے دور ہے. کوئی شک نہیں ہے نا اس میں، تو اللہ نے کہا رزق کو دور رکھا ہے. یار اب پتا چلا کچھ لوگوں کو تم کتنا ہی حسین کی مجلس میں بلاتے رہو، آتے نہیں ہیں وہ کبھی. زندہ باد. رشد ہے ہی دور. مجھے یہ جملہ کہنا تھا بعد میں کہہ بھی رہا ہوں بحق ابوالفضل عباس. یاد ہے 9 محرم کو غازی نے خط کھینچا تھا، 9 محرم کو یہ معرکہ ہو جاتا، 9 محرم کو ہو جاتا. میں نے ایک عالم سے سنا ہے کہ 20,000 تیر عباس پہ برس رہے تھے. ذاکر سے نہیں، عالم سے سنا ہے، صاحب امامہ عالم سے. 9 محرم کو عباس سامنے، اور عباس اپنی شبیہ ذوالفقار سے، شبیہ علی کے ہاتھ میں شبیہ ذوالفقار ہے نا جی. ان تیروں کو ہٹاتے رہے. اس کے بعد عباس نے خط کھینچا. عباس کہتے ہیں بفرے ہوئے شیر کو، وہ شیر جو غرار رہا ہو اسے لغت میں عباس کہتے ہیں. پھر وہ جس شیر کے سامنے خم ہو جائے اسے حیدر کہتے ہیں.
لغت کی بات کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, بات پہنچ رہی ہے. اچھا توجہ رکھنا. تو عباس بپھرے ہوئے شیر, غرائے ہوئے شیر کو کہتے ہیں. عباس نے خط کھینچا اور کہا کہ تم میں سے 30,000 کا لشکر ہے کم سے کم, 9 لاکھ کی میں بات نہیں کرتا, 30,000 کی بات کرو جو کم سے کم ہے. 30,000 کے لشکر کو عباس مخاطب ہو کے کہہ رہے تم میں سے کوئی اس خط سے اس طرف آیا تو وہ واپس نہیں جا سکے گا. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام موجود تھے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے کہا کہ اے علی اکبر, اب یہ زبان حال ہے کچھ اور اس میں مفہوم روایت پڑھ رہا ہوں. اے علی, علی اکبر نہیں کہا جاتا, فقط علی کہا جاتا تھا. اے علی, جا کے اپنے بابا سے اجازت لے کر آؤ, آدھا لشکر میرے حوالے. وہاں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ کوٹر, کیوں کیا کہیں گے باؤ, کہیں گے اچھا نہیں لگ رہا یہاں لکھنا. بہرحال وہ 1/4 وہ تمہارے حوالے علی اکبر, اور 1/4 رکھ دیتے ہیں تمام انصار حسین کے حوالے. مولا خیمے سے باہری تشریف نہ لائے. کل صبح کوفہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہوگا. پھر عباس نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ عباس حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا. میزان حملہ کرنا نہیں ہے, میزان حکم امام ہے. میزان حکم امام ہے. امام کا حکم ہے عباس واپس پلٹو. میں ایک جملہ کہنے لگا, میں نے کیا کہا, کتنوں کو مجلس میں بلا لو آتے نہیں ہے, رزق دور ہے. یار کاش جس کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں جو ہے آپ کی کیفیت اس میں پہنچا سکوں اور بات کہیں اور ہو جائے. عباس نے خط کھینچا, کہہ رہا ہوں وہ خط آج تک باقی ہے. میرے ہاں عزیزوں سنو, اس بات کو سمجھو کہ وہ خط آج تک باقی ہے. عباس کا کھینچا ہوا خط حسین کی مجلس میں آج تک باقی ہے. ہائے 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 ہائے, عباس کا کھینچا ہوا خط آج تک باقی ہے. جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مومن خط کے اس پار جا نہیں سکتا, کوئی منافق خط کے اس پار آ نہیں سکتا. بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کی سلوات کو مس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ خط عباس کا آج تک باقی ہے. کوئی مومن خط کے اس طرف نہیں جا سکتا, گناہ کر لے گا خط کے اس طرف نہیں جائے گا. کسی مومن کو دیکھا یزید کے لشکر میں جاتے ہیں؟ کوئی منافق خط کے اس پار آ نہیں سکتا. کوئی نیک کام کر لے گا حسین کے ساتھ نہیں ملے گا. عباس کا خط آج تک باقی ہے. اچھا میں سناؤں یہ کہ اب اہل بیت علیہ السلام سے رچ دور ہے, تو رچ کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے آیہ مباہلہ. میں نے کہا تھا کہ میں آیہ تطہیر سورہ رحمان, آیہ تطہیر, آیہ مباہلہ. اب اس میں رب دیکھ لینا. ایک یہ بھی وہ بات ہے کہ جو پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں ممبر سے, ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے, ہزاروں مرتبہ مجھ فقیر سے سن چکے ہو کہ فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. سب جانتے ہو ابنانا میں کون ہے؟ حسن و حسین, جانتے ہو نا. نساءنا میں سیدہ کونین ہے, انفسنا میں حیدر کرار ہے. یہ ابن تیمیہ جیسے فاسق متعصب وہابی جو وہابیت کا بنیان گزار ہے, اس نے شیعوں کے خلاف کتاب لکھی منہاج السنہ. اس میں اس نے آئے مباہلہ میں آ کر یہ کہا کہ نہیں, آئے مباہلہ کا تو انکار نہیں ہو سکتا کہ اس میں فقط پنجے تنتے. آج سعودی عرب میں جاؤ, وہاں سے جو قرآن چھپ کے تفسیر چھپتی ہے مختصر تفسیر ترجمے کے ساتھ, اس کو لو. مسجد نبوی میں جا کے قرآن دیکھو جو اگر مختصر تفسیر کے ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے, اس میں جا کے دیکھو آئے مباہلہ کے ذیل میں پنجتن کے علاوہ کسی کا نام نہیں ملے گا. اچھا جانتے ہو نا ابنانا کون ہے, نسانا کون ہے, انفسنا کون ہے؟ ایک سوال کر رہا ہوں, یہ تو جانتے ہو, کیا یہ بھی جانتے ہو کہ ابناءکم کون ہے, نساءکم کون ہے, انفسکم کون ہے؟ یہ سوال پہلے پہنچ گیا.
یار ابنا انا تو ہے ہم, اور ابنا انا و ابنا اکم, ابنا اکم بھی تو ہے, ابنا اکم بھی تو ہے نا. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, نسا اکم تم اپنی عورتوں کو لاؤ. یہ عورتیں کون ہیں؟ انفسکم تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو ابنا اکم کون ہے؟ رچ سمجھ میں آ جائے گا. ابنا اکم کون ہے؟ نسا اکم کون ہے؟ انفسکم کون ہے؟ دیکھو عیسائی تو بن نہیں سکے, انہوں نے تو سرنڈر کر دیا, انہوں نے کہا ہم نہیں رہے لعنت اللہ کی. انہوں نے کہا ہم تو نہیں لے رہے لعنت. اس میں اہل بیت نہیں لعنت, فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے میرے بھائی. ابناکم میں عیسائی نہیں آئے, نساکم میں نہیں آئے, انفسکم میں نہیں آئے. تو تاریخ میں تلاش کرو کون ہے ابناکم, کس کے بچے حسین کے مقابلے پر آئے. کچھ کہہ رہا ہوں میں, تلاش کرو نساکم کون ہے. اوہ کون سی عورت بنجے جلد کے مقابلے پر آئی. ہونا چاہیے. یولی رچ سمجھ میں آ رہا ہے, گفتگو مربوط ہے, رچ سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں کیا ہی کہنا ہے. تو بھائی دیکھو ابنا اکم کس کے بیٹے آئے, کس کے بچے آئے, تاریخ میں لکھا ہوا ہے نہیں. کس کے بچے حسین کے نہیں, رسول کے بچے کے مقابلے پر آئے. یار ابنا انا میں رسول حسین رسول کا بیٹا بن کے گئے نا. تو دیکھو حسین کے مقابلے میں کس کا بیٹا آ رہا ہے. اوہ کہہ دیا کیا یہ. پنجتن کے مقابلے میں کس کی عورت آ رہی ہے. انفسنا ہے نفس رسول, نفس رسول یعنی رسول کے مقابلے پر جو آئے اس کا بھی کوئی نفس ہوگا جو رسول کے نفس کے مقابلے پر آئے گا. رسول کے مقابلے میں بدر اور احد میں آیا ابو سفیان. ابو سفیان کا کوئی نفس ہے جو اتنا برا ہے کہ یزید کا بھی باپ ہے. نہیں بولو یہ نہیں بولو, نہیں بولو, یہ صلوات بھیجے محمد والے محمد. جیسے لعنت انہوں نے کرنے کا کہا ہے ویسے کرو, اور میں اپنے امکان کے مطابق کر رہا ہوں. کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. اچھا دیکھو اب میں ایک جملے سے مربوط ہو رہا ہوں اور آگے. تو ابنا انا ہیں رسول کے بیٹے, علی کے بیٹے رسول کے بیٹے بن کر گئے. تمہیں معلوم ہے کہ علی علیہ السلام جو نوح علیہ السلام سے افضل ہے نا, شک تو نہیں کسی کو نا. اس کی لاکھوں وجوہات ہوں گی, اللہ جانے. اس میں سے ایک وجہ جو خود مولا نے بتائی وہ بتائے کیا ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے حسن اور حسین دی ہے. نوح کا پیسر معلوم ہے نا کیا تھا, نوح کا بیٹا کافر تھا نا, ہلاک ہو گیا نا. یہ مولا کائنات نے خود فرمایا کہ نوح کا بیٹا تھا کافر. دیکھو ایک واقعہ پورا ساسا ابن سوہان کا, مسجد ایک موجود ہے, میں نے جا کے زیارت بھی کی مسجد سہلا کے ساتھ. اب کاروان میں جانا مشکل ہو جاتا ہے وقت کی تنگی کی وجہ سے, لیکن اس وقت زیارت کی اس مسجد کی, مسجد ساسا ابن سوہان. امیر المومنین کے صحابی ہیں کہ جنہوں نے وہ سوال پوچھ لیا مولا علی سے کہ قیامت تک کے لیے پتہ نہیں کتنے مسئلے حل ہو گئے, کہ جب طبیب نے یہ کہا کہ علی کے سر پہ ضربت ہے اور ضربت میں جو زہر کا اثر ہے وہ مغز تک چلا گیا ہے. علی نا کے کولی کا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. دیکھو جشن ہے, میں کہوں گا کہ مولا یہ اس وقت سلونی کہہ رہے ہیں, یہ اس وقت کیوں کہا خاص سلونی. اللہ جانے علی کی کیا کیا مسئلے ہیں, میری اوقات ہی کیا کہ میں کچھ کہوں. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ یہ نفس رسول سمجھانا چاہ رہا ہے
کہ دیکھو جس کے نفس کا عالم یہ ہے کہ مغز تک زہر پہنچ جائے تو وہ سلونی کا دعویٰ کر دے، اس کے رسول کو ہلکے سے بخار میں نہ ہذیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. جی اب سننا، اس وقت سعد صاحب ابن سوہان نے کہا کہ مولا ایک سوال ہے، ہاں انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں آدم. علی نے پتہ کیا جواب دیا؟ پہلے یہ نہیں کہا کہ انا افضل، وہ تو جانتے ہی ہو تم. پہلے پتہ کیا کہا؟ پہلے کہا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح. ایک اصول دیا ہے کہ جو مجھے آخر میں آپ سے اس اصول سے جو علی کا دیا وہ اصول ہے کام لینا ہے. تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح. دیکھو انسان کا خود اپنی تعریف کرنا تو برا ہے، لیکن اللہ نے کہا فاما بنعمت ربک فحدث. کبھی کوئی موقع ایسا آ جاتا ہے کہ جو رب نے نعمت دی ہے نا اس کا اظہار کر دیا کرو، بول دیا کرو. یہ مولا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کہا کہ یہ اصول دیا علی نے. اس کے بعد کہا کہ انا افضل، میں افضل ہوں. پھر ایک وجہ بتائی، وجہ جانتے ہو، میں آج تو یہ روایت تو پڑھنی نہیں، مجھے تو آگے جانا ہے. تو کا وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، گندم کا درخت تھا، چلے گئے. مجھ سے یہ کہا تھا کہ اللہ نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ گندم نہیں کھانا. علی نے ساری زندگی جو کی روٹی کھا کے گزارا کیا ہے نا. یہ انا افضل، یہ وجہ بتائی. انیس نے اسے لکھ دیا. میں صرف آدم علیہ السلام کا کیوں ترتیب ماننے کے لیے اور نوح علیہ السلام کا ایک فقرہ سنا رہا ہوں بس، پھر مجھے آگے جانا ہے. کہ سعصع ابن سوہان کی اٹھ کے سعصع بن سوہان نے عرض تب خاطر میں چند مسئلے ہیں یا شہ عرب، جو سوچا ان کو پوچھوں تو مانے ہوا ادب، دیتے حکم آپ تو کرتا ہوں عرض اب. کیا لطافت ہے، کیا تسلیم ہے. خادم امیدوار ہے اس کے جواب کا، آدم کا مرتبہ ہے سوا یا جناب کا. آدم کا مرتبہ ہے سوا یا جناب کا. کیا مصرع لکھا ہے. میں اپنی ساری خطابتیں سے ایک مصرے پہ دو مصرے پہ سر کو جھکا کے شیر خدا نے دیا جواب، آتا ہے مجھ کو اپنی ثنا کرنے سے حجاب. آتا ہے مجھ کو اپنی ثنا کرنے سے حجاب، گندم کے کھانے سے وہ ہوئے مورد عتاب، میں نے بغیر من کیا اس سے اجتناب. فاقوں میں شکر حق سے زباں آشنا رہی، نانے جویں ہمیشہ علی کی غذا رہی. صحیح ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح. کہ نوح کی بیوی کو اللہ نے کافروں کے لیے مثال دی ہے. میری زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے، ایک وجہ. اللہ اکبر. پھر کہا کہ نوح کا بیٹا جو کافر تھا نا، دوسری وجہ بیان کی، اور دوسرے سعید نہ تھا نوح کا پسر. دیکھو مجھے حسن حسین کا ایک جملہ کہنا ہے. حسن اور حسین ہے علی کی افضلیت کی وجہ نوح علیہ السلام سے. اس کے بعد بھی علی کسی اور بیٹے کو مانگے تو کچھ ہے نا پھر اس میں. ہاں سمجھ میں آ گئی بات. یہ کیوں سنا رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا. حسن اور حسین ہے وجہ سبب فضیلت علی بن ابی طالب نوح علیہ السلام پر. علی کہیں کہ پروردگار ایک بیٹا تو دے، اور وہ کیا ہے پھر. سن لو اس کو جملہ میں آگے بڑھتا ہوں پھر. اور دوسرے سعید نہ تھا نوح کا پسر، کافر رہا صدا نہ ہوا دین سے بہراور، یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر. کیوں یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر، میرے پسر رسول کے ہیں پارہ جگر. جب رسول کا پارہ جگر ہے تو عرش الہی کا گوہر ہے نا. ہاں تو میرے پسر رسول کے ہیں پارہ جگر، سردار اہل خلد ہیں عالی مقام ہے. یہ علی کہہ رہے ہیں. اچھا سن لینا، سردار اہل خلد ہیں عالی مقام ہے، نانا نبی ہیں باپ امام آپ امام ہے. کیا انداز ہے، بات سمجھ میں آ گئی. ان دو بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی کہہ رہے ہیں پروردگار ایک بیٹا اور دے. عباس علی کی دعا کا نام ہے، اور جانتے ہو نا. تو عباس کو مانگا علی جن ابی طالب علیہ السلام نے حسن حسین کے بعد. سبحان اللہ. اور
عباس زین العابدین کے چچا ہیں. زین العابدین کیسے چچا ہیں کہ عباس کے بیٹے کو دیکھتے تھے, زین العابدین اپنے مقام سے اٹھ جاتے تھے. عباس کے بیٹے کو دیکھ کر مدینہ میں. یہ احترام سمجھ میں آ رہا ہے؟ خانواد عباس کا احترام سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں دیکھو, میں نے یہ جملے خود پڑھے ہوئے بھی ہیں اور علامہ طالی جوہری صاحب علامہ مقاموں سے میں نے سنے ہوئے بھی ہیں. پہلے سنے ان سے تھے اس لیے میں نے ان کا نام لیا, پھر بعد میں کتاب میں پڑھے بھی جب خود توفیق ہوئی تو. کہ جب ام البنین علی بن ابی طالب کے گھر آ رہی ہے نا, تو ایک محمل کماری دلہن کے لیے آراستہ کی گئی تھی. جب وہاں پر پہنچی تو وہاں سے تشریف لائی نیچے, یہ صاحب ریاض نے لکھا ہے, تشریف لائی نیچے اور پہنچی اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کی چوکھٹ کو بوسہ دیا, چوکھٹ کو بوسہ دیا, گھر کو بوسہ دیا. بہرحال ایک فقرہ کا, تو بوڑھی عورتیں ساتھ میں ہوتی ہیں نا جب دلہن آ رہی ہوتی, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم اپنے شوہر کے گھر کی چوکھٹ کو بوسہ کیوں دے رہی ہو؟ کہ اس لیے کہ یہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا تھی, اللہ نے مجھے کیا بنا دیا. یہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا, اللہ نے مجھے اس در کی وجہ سے کیا بنا دیا. ام البنین آئی اور علی کے گھر کا ایک دالان تھا, آج بھی ہے بیت علی کے باہر, آپ جانتے ہیں وہ اس وقت کا تھا, یہ تو مدینہ کی بات پہلے بات ہو رہی ہے, اس سے پہلے بھی. تو بہرحال علی کے گھر کا ایک دالان صحن تھا, وہاں پر ایک مسند لگائی گئی تھی دلہن کے لیے. بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ وہاں ان کو بٹھلایا گیا اور بزرگ عورتوں نے احاطے میں لے کے کھڑی ہیں. بی بی نے پوچھا کہ مجھے حسن اور حسین کے پاس لے کے چلو. میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام اس دن بیمار تھے, علامہ طالی جوہری صاحب نے کہا کہ حسن اور حسین دونوں بیمار تھے. ام البنین گئیں, وہ اپنے حجرے میں تھے, اور جا کر ام البنین نے کیا کہوں, شاید زبان حال ہو, بہرحال جھک کر ادب سے حسن حسین کی خدمت میں سلام کیا اور کہا کہ اے شہزادوں. تو جیسے شہزادوں کا یہ لفظ استعمال کیا جو عربی کا نیم البدل تھا وہ استعمال کیا, تو انہیں عورتوں نے کہا کہ ان بچوں کو تم شہزادوں کیوں کہہ رہی ہو, کہ ان کے علاوہ بھی کوئی شہزادہ ہے؟ ان کے یہ ام البنین, ان کے علاوہ بھی کوئی شہزادہ ہے؟ سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کی خدمت گزار بن کے آئی ہوں. دیکھو عباس کے پاس شجاعت بھی ہے, اطاعت بھی ہے. شجاعت تو علی سے ملی ہے, اطاعت کس سے ملی ہے؟ ایک نعرہ حیدری لگانا یہاں پر, بات تمام ہو. یو علی, شجاعت تو عباس سے ملی ہے نا, علی سے ملی ہے نا. اطاعت کہاں سے ملی ہے؟ اطاعت ملی ہے ماں سے. یہ اطاعت اس وقت نظر آئی ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام اور عمر سعد انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم 9 محرم کو ملیں گے اور کوئی نہیں ہوگا, تنہا ملیں گے. فقط عمر سعد کا بیٹا ساتھ میں آئے گا اور حسین علیہ السلام کے فرزند شہزادہ علی اکبر علیہ السلام وہ ساتھ میں آئیں گے. یہ تاریخ میں ہے, مولانا اظہر سنجیدی صاحب اس کو پڑھا کرتے تھے کہ, اور طالی جوہری صاحب نے بھی پڑھا, پھر میں نے کتاب میں بھی دیکھا کہ جب حسین نے چلنا شروع کیا اور علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں, حسین نے قدموں کی چاپ محسوس کی, دیکھا تو عباس آ رہے ہیں. کہ عباس ہم نے طے کیا تھا کہ ہم دشمن سے تنہا ملیں گے. کہ مولا آپ کی بات تو ہے, لیکن وہ عمر سعد کے پیچھے اس کا غلام بھی آ رہا ہے. عمر سعد کے پیچھے اس کا غلام بھی آ رہا ہے, تو آپ کا غلام آپ کو کیسے تنہا چھوڑے؟ یہ اب بات سمجھ میں آ گئے میرے بھائی, سمجھ میں آ گئے. میں بار بار اس کو پڑھتا ہوں لیکن میرا لطف ختم نہیں ہوتا. دل برے ام میں بنی دل برے زہرا ہوگا, ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا, دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. اچھا, اب سجاد علیہ السلام سے ایک لمحے میں جوڑا, مجھ پر واجب ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام کے فضائل کے 2 جملے کہوں, اس کے بغیر میں اپنے آپ میں ایک شرمندگی محسوس کروں گا. اسی ترتیب سجاد ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے کن فیکون کے مالک, جانتے ہو نا. ارے ذرا سوچو اس بات پر, حسین جس کے گھر میں آیا ہے وہ بھی علی ہے. نہ حسین جس کے گھر میں آیا ہے وہ بھی علی ہے, جو حسین کے گھر میں آیا ہے. جو 2 علیوں کے درمیان رہتے ہوئے مزاج مشیت رکھتا ہو اسے حسین کہتے ہیں. آپ 2 علیوں کے درمیان ہے حسین. حسین جس کے یہاں آیا وہ بھی علی, حسین کے یہاں جو آیا وہ بھی علی. اچھا, علی ان عدت اشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, مہینوں کی گنتی 12 ہے, 4 زیادہ محترم ہے, 4 وہ کہ جن کے نام علی پر ہے, یاد ہے. اس میں امام نے پتہ کیا وجہ بتائی تھی کہ 12 میں سے بھی 4 کا احترام اس لیے زیادہ ہے
کہ یہ جو 4 علی ہیں جن کے نام، کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، لیکن بچوں کی سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، فارمیشن میں چینج کر دیا. وہ محمود ہے تو یہ محمد ہے، وہ فاطر السماوات والارض ہے، یہ فاطمہ زہرا ہے، وہ محسن ہے یا حسن ہے، وہ قدیم الاحسان ہے یا حسین ہے. ایک نام فقط ایسا ہے جس کی اللہ نے فارمیشن نہیں چینج کی. وہ خالق ہوتے ہوئے علی ہے. ہاں اچھا میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں یہاں پر، خالق تو ہے واجب الوجود، ویسے کہا جاتا ہے پوری کائنات ہے ممکن الوجود، تو ممکن الوجود کا لفظ ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی شان فقط یہ نہیں، ممکن الوجود تو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں. اہل بیت کی شان پتہ کیا ہے؟ واجب الوجود تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو اللہ ہے. ایک لفظ کہہ رہا ہوں، لازم الوجود. کائنات کے نظام کے لیے جن کا وجود لازمی ہے. ہاں اچھا اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا ہے. آیت پڑھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ معذرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. بنی اسرائیل کے انبیاء کے لے کہا. تو انبیاء کیا ہیں؟ عابدین ہیں. ملائکہ کیا ہیں؟ ساجدین ہیں. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. جس کے جشن میں بیٹھے ہوئے میں کو سنا رہا ہوں، اللہ نے کہا سارے انبیاء عابدین ہیں، اللہ نے کہا سارے ملائکہ ساجدین ہیں. وہ کیسا ہوگا کہ جب انبیاء کی بزم میں آئے تو زین العابدین ہو، ملائکہ کے پاس جائے تو سید الساجدین ہو. ہاں سمجھ آ رہی بات؟ جی یہ سید الساجدین، بات تمام ہو رہی ہے. دیکھو سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے، سجاد عدل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. آدم آل محمد پتہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جور و فسق و عدوان اور کفر کی حکومت نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے آل محمد سب کو ختم کر دیا کربلا میں، اب نہ یہ آگے بڑھیں گے نہ ان کا پیغام آگے بڑھے گا. سجاد انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بن کے ظاہر ہوئے. اس لیے مولا کا لقب ہے آدم آل محمد. کوئی بچہ کون ہے آل محمد میں سجاد کے علاوہ؟ لہٰذا آل محمد پھر سے سجاد سے شروع ہو رہے ہیں. لہٰذا آدم آل محمد ہے امام زین العابدین، یہ امام کا لقب ہے، یاد رکھنا بچوں. آدم آل محمد تو اور سجاد علیہ السلام نے طے کیا تھا 35 برس کربلا کے بعد ظاہری حیات کے ساتھ رہے، لیکن ان میں سے ہر دقیقہ قدر کا دقیقہ ہے. فقط کیا روتے ہی رہے تھے؟ سجاد علیہ السلام نے یہ اہتمام کیا ہے کہ میرے نانا رسول اللہ کی سنت میں سے کوئی ایک سنت بھی محو نہ ہونے پائے، میں زندہ رکھوں گا. یہاں تک کہ نہج البلاغہ کے خطبوں کے راوی سید سجاد ہیں، امام حسن علیہ السلام کی دعاؤں کے راوی سید سجاد ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے کے راوی سید سجاد ہیں، بی بی زینب نے جو شام میں خطبہ دیا اس کے راوی سید سجاد ہیں، حسین علیہ السلام کی احادیث کے راوی سید سجاد ہیں. سجاد نے ایسے زندہ رکھا سنت نبوی کو، خطبات علوی کو. سجاد نے ایسے زندہ رکھا کہ سن 256 ہجری میں اگر امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اپنے نانا رسول اللہ سے کوئی حدیث بیان کریں تو سند میں سید الساجدین کا نام لیں گے کہ ہم نے سنا ہے زین العابدین ہے درمیان میں. زین العابدین السلام کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں زین العابدین علیہ السلام ہے، سبحان اللہ. تو سجاد علیہ السلام نے اس کو ایسے زندہ رکھا کہ بعد کے ائمہ نے اسے بیان کیا. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ لہن میں قرآن پڑھنا ٹھیک ہے؟ تو امام خود قرآن ناطق ہیں، خود بھی علی جواب دے سکتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے اگر غنا کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے جد سید الساجدین کے لیے ہم نے سنا ہے کہ وہ صبح کے وقت لہن میں ایسے قرآن پڑھا کرتے تھے کہ مدینہ کے سکہ اپنے مشکیزوں کو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور سجاد کی تلاوت سنتے رہتے تھے. یہ ہے سید الساجدین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدم آل محمد ہیں. میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں اس میں تبصرہ کر سکوں. میں علامہ رشید ترابی صاحب کا تبصرہ آپ کو سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اگر مسند سید سجاد بیان ہو اور سیرت سید سجاد، مسند کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جن حدیثوں میں سید سجاد سند میں آتے ہیں وہ ہے مسند سید سجاد. معراج کے واقعے کے راوی سید سجاد ہیں.
ان کا کہنا پتا کیا ہے؟ اگر مسند سید سجاد لکھی جائے اور سیرت سید سجاد لکھی جائے، وہ کہتے ہیں میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 100 جلدیں چاہیے. کیوں؟ اس میں پھر واقعات آئیں گے مرشی خاندان کے. مرشی خاندان مولا زین العابدین کی اولاد میں سے، کہ جب قاضی نور اللہ شوستری بھی جائیں دار پر تو اعلان کرے کہ میں سنت سید سجاد پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہوں. جی آپ سید سجاد علیہ السلام کا میں لفظ استعمال کرتے ہوئے تھوڑا گھبرا رہا ہوں، لیکن کنٹریبیوشن سجاد علیہ السلام درمیان میں سند میں ہے تو یہ آدم آل محمد ہے میرے بھائی. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، سجاد اسے نسل محمد کی چلی ہے. شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. حسین منی وانا من حسین. شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے. اور محمد باقر علیہ السلام جیسے سمجھ میں آ رہے ہیں. تمام ہو رہی بات. ایک بات یاد رکھنا یہاں پر، مولانا سجاد علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا، امام نے غربت کے عالم میں بھی زندگی گزاری. مال کی غربت نہیں، لوگ نہیں تھے امام کے پاس. امام کی دولت تو الحمدللہ زمین آسمان کے مالک ہیں. امام کی جلالت پتہ ہے کیا؟ شجاعت سیکھو سید سجاد سے. جب مدینہ پر حملہ کیا تھا نا یزید کی فوج نے، تو امام کا گھر اتنا وسیع تھا کہ 400 مستورات میں پناہ لی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گھر پہ. اور جب یہ یزیدی آئے وہاں پر تو امام زین العابدین السلام گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ خبردار، جس مستور نے سجاد کے گھر میں پناہ لے لی ہے، کسی کی جرت نہیں تم میں سے کہ اس گھر کے آگے آ سکے. یہ سید الساجدین. تو مولا زین العابدین ان کے زمانے میں ایک کام جو یزیدیت نے کیا تھا اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، وہ یہ تھا کہ میوزک بہت زیادہ اس زمانے میں عام ہونا شروع ہوا. فحشا. میں توبہ کرتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو کتابوں میں ملیں گے یہ واقعات کہ مثلا مغنیہ عورتیں جب حج پہ آتی تھی نا، ہوتا تھا تو جیسے طواف کر رہی ہیں صفا مروہ کے درمیان صحیح کر رہی ہیں، لوگ اس پر اشعار لکھتے تھے. بس میں نے پردے میں کہہ دی بات. یہ سیلیبریٹی کلچر سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کے انسٹاگرام ریلز اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے سر؟ یہ اس کی وہ کیفیت تھی وہاں پر. اس پر اشعار لکھے جاتے تھے. ہاں کیسے وہ نماز پڑھ اس پہ اشعار، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تھا فحشا. جس نے اپنے آپ کو اس فحشا میں ڈال دیا وہ سجاد کے در سے صحیفہ سجادی آپ کے پھر وہ تعلیمات نہیں سیکھ سکے گا، پھر پیغام نہیں سیکھ سکے گا. سجاد علیہ السلام کی جانب سے ہمیں جو بہترین متون عطا ہوئے نا، بیسٹ، جو بالکل آپ کے سامنے آپ کو پڑھنا چاہیے، وہ صحیفہ سجادیہ پر تو اس فقیر نے عشرے سے زیادہ مجالس پڑھی ہوئی، وہ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا نیٹ پہ. فہرست تو دیکھیے گا. ایک کام اور آپ سے کہہ رہا ہوں، بہت اس وقت ضرورت ہے. سب دنیا ایسا سیلفش نظام بنا ہوا ہے نا، یہاں آپ کو بظاہر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں ظاہر کا اخلاق کتنے اچھا نظر ہے، آپ جانتے خود مجھ سے زیادہ بہتر کہ اندر سے کتنے سیلفش ہیں، کتنے زیادہ سیلفش. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو اینی ون ایوری ون، بٹ سیلفشنس جو بچہ سیکھتا ہے یہاں پر، میں اپنے آپ کو دیکھوں بس سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے. ٹریٹیز آف رائٹس تو پڑھیے گا سید سجاد کی، جا کے ٹریٹیز آف رائٹس تو پڑھیے گا. آنکھ کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے. فہرست تو دیکھیے گا کہ کس کس کا حق بیان کیا ہے. مؤذن کا کیا حق ہے. بہرحال جس سے تم علم لے رہے ہو اس کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، سب سے پہلے باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے، شکم کا کیا حق ہے، اور حقوق بیان فرمائے. ٹریٹیز آف رائٹس میرا فہرست تو جا کے دیکھو میرے بھائی. سجاد نے حق کون کون سے بیان کیے ہوئے. یہ امام سجاد علیہ السلام کا حق ہے کہ آپ جا کے اس کی فہرست دیکھیں گے. شعبان معظم میں دیکھنا کبھی نہ کبھی، کب موقع نصیب ہو جائے. دوسرا ایک اور حق ہے، زیارت امین اللہ ضرور پڑھنا. تعلیم کردہ ہے زین العابدین علیہ السلام نے. زیارت امین اللہ جو ہر حرم میں جا کے پڑھتے تعلیم کرتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام. السلام علیکم امین اللہ فی ارض وحجتہ علی عبادہ. السلام علیکم امیر المؤمنین، اشہد انک قد جاہدت فی اللہ حق جہاد وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جوار فقبضک الیہ باختیار والزم اعداک الحجۃ ما لک من الحجۃ البالغۃ علی جمیع خلقہ. اللهم فاجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصفۃ اولیائک محبوبۃ فی ارضک وسمائک صابرۃ علی نزول بلائک شاکرۃ لفضائل نعمائک ذاکرۃ لثواب غالائک مشغولۃ. یہ نوک زبان ہونی چاہیے. پڑھنا اس کو جا کے پڑھنا. زیارت امین اللہ کنٹریبیوشن ہے سید سجاد کا حرم امیر المومنین میں. اور خطبہ سجاد ہر مومن پر واجب ہے. واجب فقہی نہیں کہہ رہا ہے، جو سید سجاد کا ماننے والا ہے. اچھا
اب ایک سوال، مولانا ان فحشا سے کیسے بچے، اپنے آپ کو ایمانی طور پر کیسے اپلفٹ کر دیں؟ سجاد علیہ السلام نے بتایا ہے، خود میں بتایا ہے، پتہ ہے کہاں خود میں بتایا؟ سجاد نے کہا ہم کو اللہ نے جو فضیلت عطا کی ہے وہ کس وجہ سے عطا کی ہے، تو تم بھی اسی کے پیچھے لگ جاؤ پھر. پتہ کیا کہا؟ اوتینا ستن وفضلنا بسبن. دیکھو اللہ نے ہمیں 6 ایسی فضیلت عطا کی ہیں، ہاں تم بھی آ جاؤ ساتھ ساتھ لگو. کیا کیا عطا کیا مولا، کیا عطا کیا؟ اوتینا العلم والحلم والفصاحہ والسماحہ والشجاع والمحبہ فی قلوب المؤمنین. ہائے 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 ہائے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے. دین کا علم حاصل کرو، مدرسے بھیجو اپنے بچوں کو، اسے غافل نہیں ہونا. اور واقعی مدرسے میں تمام ٹیم کی اور پرنسپل صاحب تشریف فرما ہے بہت زمانے سے، اور ٹیچرز کی اور والنٹیئرز کی بے تحاشا خدمات، وہ آپ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اگر وہاں بھیج کر کچھ علم حاصل کروایا نا، بچے کو فرش شہزاد بٹھا کے کچھ علم حاصل کروایا، تو ہوتی نا علم کے پیچھے کہیں نہ کہیں تو والحلم، مشکلات آئیں گی، صبر کرو. صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، صبر کا مطلب استقامت دکھانا، پھر مشکل برداشت کریں گے. حلم والسماحہ والفصاحہ، ہمیں سخاوت عطا کی. سخاوت رکھو اپنی زندگی میں، سجاد سے قریب ہو جاؤ گے. والفصاحہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، مولانا محبت عطا کی اللہ نے اہل بیت کی مومنوں کے دلوں میں، تو ہماری محبت کیسے آئے گی؟ طریقہ بتاؤں، سجادی سے سیکھ لو. کہا من اصلح اللہ بینہ، من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس. جو اللہ اور اپنے معاملے کو ٹھیک کر لے، اللہ لوگوں اس کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے. یہ جو دیکھتے ہو نا کہ کچھ لوگوں کی اتنی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ کیسے؟ کچھ لوگوں کی اتنی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، یہ کیسے؟ جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملے کو ٹھیک کر لے، اللہ اس کے لوگوں کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے. پھر کہا دیکھو یہ آخری جملہ ہے اب یہاں پر، اور بات کو تقریباً اختتام تک پہنچا رہا ہوں، کہ اللہ نے ہمیں یہ 6 فضائل عطا کی. پھر کہا وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، کہ دیکھو ان 6 میں سے تو تم ہمارے پیچھے کہیں نہ کہیں آ سکتے ہو، لیکن جو آگے 7 کہہ رہا ہوں ان میں سے کہیں نہیں آ سکتے. بِأَنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مِنَّا، نبی ہم میں سے ہے، صدیق ہم میں سے ہے، سیدہ شباب اہل جنہ ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، سید الشہداء حمزہ ہم میں سے، وَمِنَّ الْمَہْدِی، مہدی قائم آل محمد ہم میں سے ہے. اس میں تم نہیں آ سکتے. ایک صلوات بھیجے گا یہاں سے وہاں تک پرزور محمد والے محمد علیہ السلام. علی حیدر جی. اختتام پر آہستہ آہستہ پہنچ گیا میں، اور مینجمنٹ نے جو کہا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ میری آخری گفتگو ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دعا کے ساتھ اختتام ہو، پھر کچھ باتیں ہو جائیں گی. دعا ایک یونیک کر لیتے ہیں جس میں تمام معصومین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا ہو جائے. اس دعا میں آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور آمین بھی کہنا ہے. بات واضح؟ ساتھ چلیں گے میرے؟ خالق کن مالک ارض و سما، التجا ہے التجا ہے التجا، نعت کہنے کا ہنر بھرپور دے، دل میں عشق مصطفیٰ کا نور دے. آپ چلیں گے میرے؟ دل میں عشق مصطفیٰ کا نور دے، اس قدر تیرا کرم ہو بے حساب، سب کہیں مجھ کو غلام بو تراب. نعرہ لگاؤ یہاں پر حیدر کا. سب کہیں مجھ کو غلام بو تراب، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، زندگی کو چھو بھی نہ پائے گھٹن، روح میں زندہ رہے عشق حسن. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دھڑکنے دل کی پکارے. لبیک یا حسین کہو میرے ساتھ مل گیا بات. التجا ہے تجھ سے رب المشرقین، دھڑکنے دل کی پکاریں یا حسین. دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو، پرسہ دار سید سجاد ہو. سجاد کا پرسہ کرو گے دل دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے گا. ہائے 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 ہائے.
سجاد کے مصائب پہ گریا کرو گے، دل دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے، جو غموں کا اسیر تھا بظاہر دل، کیونکہ سجاد اسیر جور ہوئے. افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ ان قدموں کے صدقے میں تو کعبہ باقی ہے. ہائے ہائے کیا جملہ نازل ہو گیا. کسی کو شک ہو رہا نا کہ سجاد کے قدموں کی وجہ سے کعبہ باقی ہے، تو دیکھ لینا سجاد کے چچا کو جب 8 ذی الحج کو عباس نے کعبے کے اوپر چڑھ کر اور بلند ہو کر خطبہ دے کر سمجھایا تھا کہ تم میں اور ہم میں یہ فرق ہے، جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. آپ کے کیا کہنے، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے. دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو. آپ کی گونج ساری دنیا میں بھائی مجھے معلوم ہے، آپ کی سماعتوں کی. دل غم دنیا سے یوں آزاد ہو. پرسہ دارے علم دے تحقیق سے تاکید سے، 5ویں معصوم کی تائید سے. علم دے تحقیق سے تائید سے، تاکید سے، 5ویں معصوم کی تائید سے. راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، راستہ کوئی نہ ہو فاسق میرا، رہنما ہو جعفر صادق میرا. رہنما ہو جعفر صادق میرا. مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو. یہ بھی ضروری ہے مجھ کو، ورنہ وہ مومن کیسا ہے؟ اسے حسین کے فرشیدہ پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے جس کے دل میں ظلم اور ظالم کے خلاف نفرت نہیں ہے. اور نے سیکھا ہی کیا پھر حسینیت سے. ہاں، مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مجھ کو نفرت ظلم سے ظالم سے ہو، یوں محبت موسی کاظم سے ہو. یوں نہ ادھر آئے کوئی رنج و بلا، میرے ضامن ہو میرے مولا. وسوسہ ہو نہ کوئی وہم و گما، اس طرح مولا تقی ہو مہرباں. دیدہ کہتے ہیں آنکھوں کو، دیدہ ہو دل میں رواں ہو روشنی. آنکھوں میں بھی نور ہو، دل میں بھی نور ہو. دیدہ ہو دل میں رواں ہو روشنی، اس طرح خیرات دے مولا نقی. مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری. کس امام کے صدقے میں یہ؟ مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، یوں کرم کر دیں امام عسکری. کا مطلب عسکر لشکر ہے. سبحان اللہ. مجھ کو دشمن پر عطا ہو برتری، یوں کرم کر دیں امام عسکری. نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام. جو مباہلہ میں مرکز تھی نا، اس کے صدقے میں دعا باقی ہے. جس کا تعارف، جس کے ذریعے سے تطہیر میں تعارف ہے، پنجتن کا تعارف ہے جن کے ذریعے سے. اور یہ دعا ایسی ہے نا کہ جو اس دعا کو نہیں مانتا وہ تو ہے ہی نہیں. اور سیدہ کے نام پر اتنا مولا علی کا نام حیدر لے لینا کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ جو کچھ یہ 8 سال کی محنت تھی وہ پہنچ گئی پوری طرح اب تک. میں ایک فقیر ہوں، سب سے بڑا امام حسین علیہ السلام کا اس طرح سے نوکر اور خادم ہوں. سب سے چھوٹا کہنا چاہیے، میں بڑا کسی اور سینس میں کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا عبد ذلیل و فقیر و حقیر ہوں. اس میں بلا تکلف کہہ رہا ہوں. دعائے کمیل میں مولا علیہ السلام نے جو کہا ہے نا، میں زبان سے وہ کہتا ہوں جو علی نے سکھلایا ہے. اور سب سے زیادہ فقیر ہوں. تو یہ بات پہنچے تو مجھے سمجھانا کہ یہ محنت وصول ہوئی ہے. ہاں، نہ تمنا تاج کی نہ تخت کی، معرفت ہو بس امام وقت کی. یہ زباں یہ دل پکارے بار بار، یہ زباں یہ دل پکارے بار بار، سیدہ کے دشمنوں پر بے شک